الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا یہ مقدس ماہ ہے۔ آئیے ربیع الاول شریف کی 12 راتیں، ربیع الاول کی 12 راتیں، سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا اور پہلی شب تھی کہ میرے لگتے جگر کی ولادت کا وقت نزدیک آ رہا تھا، یکم ربیع الاول شریف کی شب میں نے بڑی خوشی اور عجیب کیف و سرور کے ساتھ گزاری۔ حالانکہ صاحب اولاد جانتے ہیں جو بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، عورت شدت درد سے بے چین ہو جاتی ہے۔ بعض کمزور عورتیں بے ہوش تک ہو جاتی ہیں، اور ایسی حالت میں ہر عورت بڑی بےتابی سے کہتی ہے، یا اللہ جلدی مجھے اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ لیکن قربان جاؤ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جوں ولادت کے دن نزدیک آ رہے ہیں، اپنی امی جان کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، بلکہ خالق کائنات کی عطا سے خوشیاں ہی خوشیاں، راحت ہی راحت عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، جب ربیع الاول شریف کی دوسری رات آئی، میں سوتی تو مجھے پوری رات آسمانوں کے فرشتے مبارکبادیاں دیتے رہتے اور میرے دل کے ٹکڑے کی آمد کی بشارتیں دیتے رہتے۔ دن گزر گیا، تیسری رات آئی، میں اپنے بستر پر سوئی، آنکھیں بند ہو گئی، لیکن دل کی آنکھیں کھل گئی۔ عالم خواب میں خود خالق کائنات، خود مالک زمین و زمان نے مجھے فرمایا کہ اے آمنہ، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے وطن میں میرا وہ محبوب ہے، میرا وہ حبیب ہے، میرا وہ پیارا رسول تشریف لا چکا ہے، جو کما حق ہو، جو پورے طریقے سے ہماری نعمتوں، ہمارے احسانات
کا، ہماری عطاؤں کا، مہربانیوں کا شکریہ ادا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آپ قرآن پڑھیے، احادیث مبارکہ دیکھیں، سیرت مصطفیٰ کی کتابیں کھولیں، کہیں یہ بات موجود نہیں کہ کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی فرد اللہ کے احسانات کا کما حقہ دنیا میں شکریہ ادا کر سکتا ہو۔ لیکن وارے کملی والیاں، تیری عظمت کو سلام، تیری عظمت کو سلام۔ تو وہ اللہ کا پیارا نبی ہے جو خالق کائنات کی عطاؤں کا شکریہ ادا کر کے دنیا سے گیا، اسی واسطے دنیا سے گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، رات ختم ہو گئی، دن چڑھ آیا، پھر شام ہوئی، رات آئی، میں حسب معمول بستر پر لیٹی، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں مکے میں لیٹی لیٹی ساری رات آسمان کے فرشتوں کی تسبیح سنتی رہی کہ فرشتے کیسے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، فرشتے کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، کہاں مکہ، کہاں آسمانوں کی بلندیاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان اللہ کی عطا سے مکہ میں لیٹے لیٹے آسمانوں سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سن سکتے ہیں، آسمانوں سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سن سکتی ہے، تو کیا اللہ کا محبوب اللہ کی عطا سے مدینہ پاک میں جلوہ فرما کر پوری امت کی آواز نہیں سن سکتے؟ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، سن سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، انشاءاللہ ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جس کے سینوں میں ایمان ہے، جس کے سینوں میں ایمان ہی نہیں، ان کا میں ذمہ دار نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار کے صحابی بنے، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، کوئی بات نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، بس چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ، وجہ اللہ کی نوری مکھڑے کی زیارت کرتے رہے۔ سرکار نے جب اپنے چاچا جان کو اس طرح بغور دیکھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یا ام ہل لک حاجت، اے چاچا کیا بات ہے، آج اس طرح کیوں غور سے دیکھ رہے ہو، کوئی بات ہے تو پوچھو۔ حضرت عباس نے عرض کیا، اگرچہ میں نے کلمہ آپ کا اب پڑھا ہے، لیکن میں آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے اس وقت تک سے متاثر ہوں جب آپ کی عمر شریف صرف 40 دن کی تھی۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی حضور، ایک رات چاند پورے جوبن پر تھا، اب میں کسی کام کے لیے آپ کے گھر حاضر ہوا، کیا دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں، آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں، آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ آپ سے کر رہا ہے، لیکن میں دونوں کی بولی، دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ آپ کو کیا جواب دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا چاچا جان چلو
اس وقت نہیں سمجھ سکتے تھے تو اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ عرض کی ضرورت، فرمایا چاچا جان اس رات میری والدہ ماجدہ تھکی ہوئی تھی، مجھے انہوں نے پنگوڑے میں ایک کپڑے سے باندھ دیا تھا تاکہ میں نیچے گر نہ پڑوں، اور وہ سو گئی۔ میرے جسم کو تھکاوٹ کی وجہ سے تکلیف ہوئی، میرا ارادہ بنا کہ میں رو پڑوں تو اللہ نے چاند سے فرمایا کہ اے چاند عرض کیجیے رب جلیل، فرمایا خیال کر کہ میرے یار کو باتوں میں لگا لے، اسے رونے نہ دینا، اگر یہ رو پڑا اس کے آنسو کے معصوم قطرے اگر زمین پر گر پڑے تو قیامت تک زمین سے کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے چاند بھی مجھے بہلا رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا سرکار رونا نہیں، وہ مجھے دلاسے دے رہا تھا، میں نے رونے کا ارادہ ترک کر دیا، چاند سے باتیں کرنے لگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار کی بات سنی تو زبان سے پکار اٹھے اللہ اکبر۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے سرکار سے عرض کی حضور آگے میں نے ایک اور منظر بھی دیکھا۔ فرمایا کون سا؟ کہا آقا جدھر جدھر آپ کی انگلی جاتی ہے چاند بھی ادھر ادھر مڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اسی حدیث کا ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی بات کو مزید کھول کے بیان کرتے ہیں کہ سرکار چاند سے کیوں کھیلتے تھے۔ فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ہیں مٹی کے، ہمارے کھلونے بھی مٹی کے، ہمیں مٹی کے، ہمارے کھلونے بھی مٹی کے، لیکن میرے آقا تھے نور کے پیکر، اسی لیے اللہ نے یار کا کھلونا بھی نور کا بنایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کر کے جب آپ سن کے گھر کی طرف جانے لگے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا چاچا عرض کیجیے حضور، فرمایا یہ تو بات کی بات تھی، میں تمہیں اس سے بھی پہلے کی بات نہ بتاؤں؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا یہ باتیں اسی وقت کی ہے جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے وطن میں تھا تو سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ کی، میں ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ کے کلم قدرت کی آواز سنتا تھا جب وہ لوح محفوظ پر چلتی تھی۔ جب چاند اور فرشتے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تو میں ان کی تسبیح کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حوالہ نجحت المجالس صفحہ نمبر 88، تفسیر مظہری پارہ نمبر 18 صفحہ نمبر 344، مواہب لدنیا جلد اول صفحہ نمبر 164، شواہد النبوت صفحہ نمبر 68، مدارج النبوت جلد دوم صفحہ نمبر 123، 122، 123۔ میرے دوستوں بزرگوں،
ذرا ایمان سے بتانا کہ وہ نبی جو ولادت سے پہلے عرصے سے قلم کی چلنے کی آواز، چاند کے سجدے کی آواز، فرشتوں کی تسبیح کی آواز سن لیتا تھا، کیا وہ نبی ولادت کے بعد آج روضہ انور میں زندہ سلامت ہمارے درود سلام کی آواز نہیں سن سکتا؟ ضرور سنتا ہے اور سنتا رہے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ دور سے آواز سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، نبیوں ولیوں کا نہیں۔ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے۔ میرے دوستو، ان نادانوں سے، ان توحید کے ٹھیکیداروں سے پوچھو، سوال کرو کہ اللہ دور ہے یا نزدیک؟ اگر کہے دور ہے تو کافی، چونکہ اللہ اپنے بارے میں فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا عز و جل ہر بندے کے شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب کہیں، فرمایا میں پکارنے والے کی پکار سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب وہ ہمارے اتنے قریب ہیں تو پھر دور سے سننا اس کا کمال تو نہ ہوا، کیونکہ جب وہ دور ہے نہیں تو نبی ولی ہم سے دور ہیں، وہ ہماری آوازیں اللہ کی عطا سے سنیں تو پھر کمال ہے کہ نبی ولیوں کا یہ کمال حقیقت ہے کہ اللہ کا ہی کمال ہے۔ اس نے اپنے محبوبوں کو یہ قوتیں، یہ طاقتیں عطا فرمائی، تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ سرکار کی والدہ فرماتی ہے جب ربیع الاول کی چوتھی رات آئی تو میں نے آسمان کے ملائکہ کی تسبیح سنی، چاند طلوع ہوا، رات ختم ہو گئی، صبح کا سویرا ہوا، پھر ربیع الاول شریف کی 5ویں شب آ گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رات کو سوئی، مجھے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا بیٹی آمنہ تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، تیری گود میں ان قریب اللہ کا پیارا حبیب تشریف لانے والا ہے۔ اب ربیع الاول شریف کی 6ٹھی رات تو میں ساری رات نور کی برسات دیکھتی رہی۔ 7ویں رات میرے سکون اطمینان میں مزید اضافہ ہوا، میں اپنے کو بڑی ہلکی پھلکی محسوس کرنے لگی۔ ربیع الاول شریف کی 8ویں شب میں سوئی تو عالم خواب میں نے کیا دیکھا کہ بہت سارے نوری چہرے والے پیارے پیارے مخرے والے لوگ میرے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، میرے چکر کاٹ رہے ہیں۔ میں بڑی حیران ہوئی، یہ کون بزرگ ہے جو میرا طواف کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کہ اے مقدس جماعت آپ کون ہیں، میرا طواف کیوں کر رہے ہیں ان مقدس ہستیوں نے جواب دیا اے بی بی ہم اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، ہم تیرا طواف اس لیے کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت وقت قریب آ گیا ہے۔ رات جب ربیع الاول شریف کی 9ویں رات آئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں پوری رات خوشیوں کے لمحات دیکھتی رہی۔ جب 10ویں رات آئی تو فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینی شروع کر دی کہ مبارک ہو رحمت للعالمین کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ 11ویں رات آئی تو میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ جب 12ویں شب آئی تو دعائے خلیل بشارت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمانوں کی طرف گئے ہوئے 600 سال گزر چکے تھے۔ ذوالقرنین کی ولادت
پائے ہوئے 882 سال ہو چکے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 2300 سال ہو چکے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 3070 سال ہو چکے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو دنیا سے رحلت فرماتے ہوئے 4499 برس ہو چکے تھے۔ سیدنا آدم کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 6750 سال بیت چکے تھے۔ جب میرے اور آپ کے آقا دنیا میں قدم رکھا، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کعبہ شریف کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے حرم پاک چلے گئے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بالکل گھر میں اکیلی، کیونکہ ساس بھی وفات پا چکی تھی، خاوند کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا، سسر کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جا چکا تھا۔ سارے دیور اپنے اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ اچانک درد ولادت شروع ہوئے۔ سیدہ آمنہ نے ایک اپنے رشتہ دار خاتون کو مکہ شریف کی دائیوں کی طرف بھیجا، جو دائی مل جائے بلا لاؤ۔ آدھی رات کا وقت وہ بیوی جس دائی کے پاس گئی، اس دائی نے آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یتیم ہے، پیدا ہونے والا کیا ملے گا؟ یتیم کے گھر کوئی دائی بلانے پر نہ آئی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ادھر حضرت آمنہ روئی، ادھر فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارہ خدا بندی میں سر جھکا کر عرض کی، مولا فرمایا کیا بات ہے؟ جبرائیل نے عرض کی، تیرا یار کو ولادت کا وقت قریب ہے، آمنہ اکیلی ہے، تنہائی میں کوئی دائی بلانے پر نہیں آتی۔ خالق کائنات نے فرمایا، جبرائیل مکے کی دائیاں کیوں آتی؟ ہم نے انہیں خود یار کے پاس آنے نہیں دیا۔ یا اللہ، عجب ہے کیوں؟ فرمایا دائیاں ناپاک ہے، یار میرا پاک ہے، میں پاک یار کے لیے دائیاں بھی پاک بھیجوں گا۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا، جبریل نے عرض کی کہ اے رب کائنات، جلدی کر یار کی خدمت کے لیے 4000 دائیوں کا انتظام کر، 4 دائیوں کا انتظام کر، 4 دائیوں کا بندوبست کر۔ عرض کی، مولا وہ دائیاں کس قبیلے سے ہو، کس قابل سے ہو، کس شہر سے تعلق رکھتی ہو؟ اللہ نے فرمایا، دائیاں وہ عورتیں منتخب کرنی ہے جو آج تک کسی انسان کی دائیا نہ بنی، آج تک وہ کسی انسان کی دائیاں نہ بنی ہو، ان کے ہاتھ بھی پاک ہو، آنکھیں بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، عقیدہ بھی پاک ہو۔ کیوں کر یار کا میلاد ہے پاک لوگ کے لیے، کسی پلیت کے لیے نہیں ہے۔ عرض کی، مولا فہرست عطا فرما، نام تو بتا میں لاتا ہوں۔ فرمایا، جا حوا کو، ہاجرہ کو، مریم کو، آسیہ کو بلاؤ۔ یا اللہ، یہ حوا، ہاجرہ، مریم تو نبیوں کی مائیں ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ آنے والا امام الانبیاء ہے۔ اے خالق کائنات، یہ آسیہ کیوں بلا رہا ہے؟ یہ آسیہ کو کیوں بلا رہا ہے؟ فرمایا، ہم نے آسیہ سے وعدہ کیا تھا، تم میرے کلیم کو پال، ہم تمہیں اپنے حبیب کے دائیاں بننے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ حضرت جبریل نے عرض کی، مولا یہ تمام بیویاں فوت ہو چکی، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے،
کیا میں قبروں پہ جاؤں؟ پھر کیسے لاؤں؟ فرمایا گھبرا نہیں، میں مسئلہ بتاتا ہوں۔ محبوبوں کی ولیوں کی قبروں پر جانا بدعت نہیں، جبرائیل کی سنت ہے۔ جبرائیل کو آواز مارتے جانا، ان کو جگاتا جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کے پیار سے بعد وفات بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، حیات ہے، سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں چاہے آ جا سکتے ہیں۔ اسی واسطے آ جا سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ کے مقدس نبیوں کی مقدس ازواج ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ کا ہر ولی اپنی اپنی قبروں میں زندہ حیات ہے۔ کچھ دوست نہیں مانتے، چلو جی ہماری نہیں مانتے ہو، نہ مانو، کم از کم اپنے بزرگوں کی تو مان لو۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کے حکیم الامت ہے، ان کے بارے میں دیوبندیوں کے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند اپنی کتاب عالم برزخ صفحہ نمبر 25 پر لکھتے ہیں کہ حضرت تھانوی صاحب کی وفات سے 200 سال قبل دانت درست کرانے کے لیے لاہور تشریف لے گئے۔ واپسی سے ایک دن قبل لاہور کے قبرستانوں کی زیارت کے لیے نکلے ایصال ثواب کیا۔ حضرت علی حجوری داتا گنج حجوری علیہ رحمہ کے مزار پر پہنچ کر دیر تک مراقبہ میں رہے۔ وصل بلگرامی صاحب بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ تھا، میں بیان کر رہا تھا کہ جب صاحب داتا گنج کے مزار پر پہنچے تو فرمایا یہ صاحب مزار کوئی بہت بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ہزارہا ملائکہ کو ان کے سامنے صفحہ بستہ دیکھا، اور یہ بھی فرما کہ جب سلاطین کے مزاروں پر پہنچا تو انہوں نے مساکین کے صورت میں دیکھا جیسے کوئی پرسہان حال نہ ہو۔ مساکین کو سلاطین میں کی صورت میں پایا۔ پتہ چلا علی حجوری داتا گنج بخش اپنی مزار میں زندہ ہے۔ ہزاروں فرشتے آپ کی خدمت میں غلامی کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ اگر داتا صاحب مردہ ہوتے تو کبھی بھی فرشتے ان کی خدمت میں کھڑے نہ ہو سکتا ہے کوئی چالاک یہ کہہ دے کہ یہاں کہاں لکھا ہے داتا صاحب اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ تو آئیے ہم اس بات کو تھانوی کی کتاب امداد المشتاق صفحہ نمبر 113 سے واضح دکھا کر اپنی بات کی طرف واپس جاتے ہیں۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے پیر کی بات سناتے ہوئے ہمیں فرمایا، جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا فقیر مرتا نہیں، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، منتقل ہونا، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ بدل لینا۔ تو فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں نے حضرت کی قبر سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھاتا تھا۔ میرے دوستو، تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے تمام ولی اپنے قبروں میں حیات ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے قانون پورا کرنے کے لیے انہیں موت عطا فرما کر زمین کی اوپر والی سطح سے اٹھا کر زمین کے نیچے سطح میں بھیج دیا، نیچے کی سطح میں بھیج دیا۔ صرف جگہ ہی بدلی ہے، مکان بدلا ہے، زندگی وہی ہے، برقرار ہے۔ جب سارے ولی زندہ ہیں تو نبیوں کی حیات کی کیا بات ہے؟ پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو امتی ہو کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات
کے قائل نہیں تو ہم کہتے ہیں مر گئے جنہاد عزیزان ملت اسلامیہ۔ درود شریف پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا، ہاجرہ، مریم، آسیہ، ان تمام بیویوں کو ہماری بارگاہ میں حاضر کرو۔ چاروں بیویاں حاضر ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہوا جی رب جلیل، ہاجرہ مولا کریم، مریم جی رب جلیل، آسیہ جی رب جلیل۔ فرمایا جاؤ تم چاروں بیویاں اپنے ساتھ جنت کی حوروں بھی اپنے لو، اپنے ساتھ لو، فرشتوں کی ایک جماعت بھی لے لو، سیدھا مکہ میں میرے یار کی والدہ آمنہ کے گھر چلی جاؤ، اور جب میرے محبوب کی امی پوچھے تم کون ہو، کہنا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں بن کے آئی۔ حضرت حوا نے عرض کی مولا ہم تو دائیاں بن کے تیرے محبوب کی دائی، تیرے محبوب کی جائے گی، پر یہ حوریں، یہ فرشتے کیوں بھیج رہے ہیں؟ فرما تم دائیاں بننا، جنت کی حوریں میرے محبوب کے قصیدے پڑھیں گے، فرشتے یار کی آمد پر، یار کی ولادت کی خوشیاں میں جلوس نکال کر خوشی کا اظہار کریں گے، تاکہ پتہ چل جائے یار کی خوشی منانا بدعت نہیں ہے، یار کی خوشی منانا بدعت نہیں ہے، نوروں کی سنت ہے۔ ادھر خالق کا حکم سن کر چاروں بیویاں جنتی حوریں اور فرشتوں کی جماعت لے کر چلی۔ ادھر حضرت آمنہ اپنی تنہائی پر رونے لگی۔ جب حضرت آمنہ کی بند آنکھیں، آنسوؤں والی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا کہ حضرت آمنہ کا سارا صحن، سارا گھر عورتوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ حیران ہوئی کہ یا اللہ، یہ عورتیں، یہ حسین و جمیل بیویاں میرے گھر کہاں سے آئی؟ دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ سوچ رہی تھی، ایک بیوی نے حضرت آمنہ کے قدم کو بوسہ دیا، ایک بیوی نے ہاتھ چومے، ایک نے ماتھے کو بوسہ دیا، ایک نے سر کو چوما۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ اے بیویو تم کون ہو؟ بڑی پیاری ہو، تمہارے ماتھے، تم میں نور ہے، تمہارے لبوں پر نور ہے، تمہارے چہرے پر نور ہے۔ ان چار بیویوں نے پوچھا آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ حضرت آمنہ نے فرمایا تم مجھے مکے کی نہیں لگتی ہو، مدینے کی نہیں لگتی ہو، عرب کی نہیں لگتی ہو، عجم کی نہیں لگتی ہو۔ ان بیویوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت آمنہ نے فرمایا ہر سال یہاں مکہ پاک میں پوری نسل انسانی کے لوگ آتے ہیں، میں دیکھتی ہوں تم جیسا آج تک کوئی حسین و جمیل مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تو پیروں والی بیوی بولی آمنہ میرا نام آسیہ ہے۔ ہاتھ چومنے والی بیوی بولی میرا نام مریم ہے۔ ماتھے چومنے والی بیوی بولی میرا نام ہاجرہ ہے۔ سر چومنے والی بیوی بولی میرا نام حوا ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا اے مقدس بیویو، تم تو میری مائیں ہو۔ اے بیویو تم تو میری مائیں ہو، مقدس انبیاء کی مقدس مائیں ہو، میرے لیے قابل تعظیم ہو۔ تو چاروں بیویاں بولی ٹھیک ہے، مائیں ہم ہیں پر مرتبہ تیرا زیادہ ہے، ہم تو عام نبیوں کی مائیں بنی، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ آمنہ آج ہم تیرے پاس مائیاں بن کے نہیں آئی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں بن کے آئی ہیں۔
کیونکہ حضرت آمنہ فرماتی ہے ان 4 بیویوں کے قد لمبے تھے، ان 4 بیویوں کے قد لمبے لمبے تھے، سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، ان 4 بیویوں کے جسم میں کستوری اور مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت حوا نے فرمایا آمنہ، حضرت حوا نے فرمایا کہ اے آمنہ، عورتیں تو دنیا میں بہت آئی، قیامت تک آتی رہے گی، پر تیرے جیسی عورت دنیا میں کوئی نہیں آئے گی، کیونکہ سید البشر تمام انسانوں کے سردار کی ماں بننے والی۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اے آمنہ، تیری شان جیسی ہے، تیری شان جیسی کوئی شان والی بیوی دنیا میں نہیں آئے گی، کیونکہ تو نور مجسم والی کائنات کی والدہ بننے والی ہے۔ حضرت مریم ابن عمران نے فرمایا اے آمنہ، تیرے جیسے کوئی خوش نصیب، اے آمنہ تیرے جیسے کوئی خوش نصیب عورت دنیا میں نہیں آ سکتی، کیونکہ تو زمین و آسمان ساری کائنات کے محبوب کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا اے آمنہ تیرے مقدر پر قربان ہو، کتنی خوش نصیب ہے تو، کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ کے حبیب کی والدہ بننے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے ان پاک بیویوں کی باتیں سن کر اتنی مانوس ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ میں تمام پچھلی باتیں بھول گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان 4 بیویوں کو کہا آپ کا پتہ چل گیا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، لیکن یہ دوسری عورتیں کون ہیں، یہ حسین و جمیل بیویاں کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت حوا نے فرمایا کہ آمنہ یہ دنیا کی عورتیں نہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے پھر میں نے کیا دیکھا کہ 10 حوروں نے میرے گھر میں نور کی سراخیوں سے نور کے پانی کا چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیا، جس سے میرا سارا گھر نور سے معطر ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، بہار ہی بہاریں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے پھر میں نے کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے سبز چونچ والی، چھوٹے چھوٹے پرندے سبز چونچ والی، سنہری پروں والی میرے گھر آ گئے، انہوں نے میرے گھر پر موتیوں کی، ہیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ میں نے ان پرندوں کو مخاطب کر کے کہا اوپر پرندوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب میں نے مخاطب ہو کر پرندوں سے کہا اے پرندوں تم کیا کر رہے ہو، یہ موتی یہ ہیرے کیوں لٹا رہے ہو؟ حضرت آمنہ فرماتی کہ وہ پرندے اللہ کی قدرت سے بولنے لگے، میرے ہاتھ اللہ کی قدرت سے بولنے لگے کہ میرے ساتھ کلام کرنے لگے، کہنے لگے اے آمنہ آپ کے گھر ایک بڑا قیمتی لاسانی حبیب آنے والا ہے، آج تیرے گھر میں اللہ کے یار کی آمد ہے، ہم سرکار کی آمد کی خوشی میں، ہم کملی والے آقا کی ولادت کی خوشی میں اللہ کے حکم سے موتی برسا رہے، ہیروں کی بارش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یار کی ولادت پر کیا تقسیم کیا، ہیرے موتی۔ آج ہم 12 ربیع الاول کو زرد پلاؤں کی دیگیں تقسیم کریں تو کچھ لوگ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ عقل دے کہ محبت رسول دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، پھر میں نے کیا دیکھا، فرشتے فوجوں کی فوج میرے گھر کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے، ان کے ہاتھوں میں سونے چاندی کی برتن ہے جو کستوری اور مشک اور عنبر کے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ خوشبو پورے مکہ میں بکھر رہے ہیں، اور بلند آواز سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کی لڑیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا، رأیت الجماعہ، ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت ہے، قد نزلوا من السماء، جو آسمانوں سے اتری، آسمانوں سے نازل ہوئی۔ حالت کیا تھی؟ ان فرشتوں کے پاس 3 جھنڈے تھے، ان کا رنگ سفید تھا۔ ان جھنڈوں کا فرشتوں نے کیا کیا؟ ایک جھنڈا انہوں نے میرے مکان کے چھت پر گاڑ دیا، اور ایک جھنڈا فرشتوں نے کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا، تیسرا جھنڈا فرشتوں نے بیت المقدس کے چھت پر گاڑ دیا۔ میرے دوستو، ہم 12 ربیع الاول کے موقع پر سرکار کی ولادت کی خوشی میں چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگائے تو مشرک اور بدعت کے فتووں کی ضد میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جھنڈیاں نہیں لگوائی، جھنڈے لگوائے۔ گویا کہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں، ان بد نصیب کے فتووں کو نہ دیکھنا، ان بد نصیب کے فتووں کو نہ دیکھنا، ان کے فتووں سے نہ ڈرنا، ان کے شرک و بدعت کے ملعونوں سے نہ ڈرنا۔ تمہیں بدعتی کہنے والے، تمہیں مشرک کہنے والے خود مشرک ہیں، خود بدعتی ہیں، تم یار کی آمد پر، محبوب کی ولادت پر جھنڈے لگائے، جھنڈے لگاتے جاؤ، خوشیاں مناتے جاؤ۔ یہ شرک نہیں، بلکہ تمہارے خالق، تمہارے مالک، تمہارے پالنے والے کی، تمہارے معبود کی سنت ہے۔ اسی لیے ہر سنی کو کہتے ہیں محفل نور ہو، محفل نور، محفل نور ہو۔ میرے دوستو، ویسے ہی خیال کرو، جب اللہ تعالی جھنڈے دے کر فرشتوں کے لشکر روانہ کر کے جب یار کے آستانے، یار کے دروازے، یار کے دربار میں بھیجنے لگا ہوگا تو جبریل ضرور پوچھا ہوگا، ضرور سوال کیا ہوگا، یا اللہ یہ جلوس کیوں نکلوا رہا ہے، پورے کیوں بھیج رہا ہے، جھنڈے کیوں لگوا رہا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا ہوگا، جبرائیل میں بھی چاہتا ہوں اپنے محبوب کی ولادت میں شریک ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہر صاحب ایمان دل و جان سے کرتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتا رہے گا۔ ہر بندہ، ہر انسان سرکار کی آمد پر خوشی اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ کوئی صرف جھنڈیاں لگا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی لائٹیں لگا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے،
کوئی اشتہار چھپا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی شامیانے لگا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی جلسے کرا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی صرف نعرے لگا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ نے بھی یار کا میلاد منایا، خالق کائنات نے بھی یار کی آمد پر جشن منایا۔ کیسے منایا؟ یوں سمجھیے کہ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم بھی میلاد مناؤ گے، کپڑے کی دریاں بچھا کے میں محفل مناتا ہوں، زمین کی دری بچھا کے تم شامیانے لگاؤ گے، کپڑوں کے شامیانے لگاؤں گا، آسمانوں کے تم خوشی کرو گے، لائٹیں لگا کے میں نے خوشی منائی، تارے لگا کے تم نے خوشیاں مناؤ گے، لائٹ بلب لگا کے میں نے خوشیاں منائی، سورج چاند کو سجا کر تم نے جھنڈے لگاؤ گے، تم جھنڈے لگاؤ گے، جھنڈیاں لگاؤ گے، کاغذ کے ہم جھنڈیاں لگا رہا ہوں، گلاب کی، موتیوں کی، تم اشتہار چھپاؤ گے، پریسوں سے میں یار کی اشتہار بھیجوں گا، صحیفوں کے شکل میں، کتابوں کی شکل میں۔ اے میری مخلوق تمہاری خوشیاں عارضی ہوگی، میری خوشیاں باقی ہوگی، تم کئی سال یار کا ذکر کرو گے، میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک یار کا ذکر کرتا رہوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ابھی میرے بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی، میرا سارا گھر جنتی حوروں سے، فرشتوں سے بھر گیا، میں نے جس طرف نگاہ اٹھائی نور ہی نور ہوتا، نور ہی نور ہوتا۔ اب کیوں نہ ہو کہ آنے والا نور جو نور اعلیٰ نور تھا، جو نور اعلیٰ نور تھا، ایک طرف سرکار کا گھر، ایک طرف نوریوں کی بارات، قربان جاؤ اس گھر کے صدقے، جاؤ اس مقدس آستانے کہ جنہیں اس وقت وہاں کی حاضری نصیب ہوئی، سرکار کی ولادت سے چند گھڑیاں پہلے سرکار کی امی کو مبارکبادیاں ملنی شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو 1 اپریل یا 22 اپریل تاریخ تھی، اور جیٹھ کی پہلی تاریخ تھی، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، جب سرکار کی نوری چادر پہن کر دنیا میں تشریف لائے، جب سرکار نوری چادر پہن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے دوستو خیال کرو کہ میرے اور آپ کے نبی ربیع الاول شریف میں آئے، رمضان میں نہیں آئے، ذی الحجہ میں نہیں آئے، شعبان میں نہیں آئے، شب برات میں نہیں آئے، شب قدر میں نہیں آئے، ربیع الاول میں آئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، سرکار کے غلام فرماتے ہیں، اس میں 2 حکمتیں تھیں، اس میں 2 حکمتیں کی، وہ 2 وجوہات تھی، 2 اشارے تھے۔ پہلی حکمت تو یہ تھی، ربیع الاول کا معنی بہار، سرکار کا ربیع الاول میں تشریف لانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسانیت کے جس گلشن میں صدیوں سے خزا تھا، مایوسی تھی،
حضور کی آمد سے اس گلشن میں، اس باغ میں بہار آ گئی، رونقیں لگ گئی، شادابی آ گئی، مسکراہٹ بکھر گئی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ اگر سرکار رمضان میں آتے، شعبان میں آتے، ذی الحجہ میں آتے، شب برات میں آتے، شب قدر میں آتے، تو کوئی منکر، کوئی گستاخ، کوئی عقل پرست، کوئی دنیا دار، کوئی بے بصیرت کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے، وہ عزت ملی ہے، جو مرتبہ شان عطا ہوئی ہے، ان مہینوں کے صدقے سے، ان راتوں کے طوفان۔ لیکن اللہ نے یار کو رمضان میں نہیں، شعبان میں نہیں، شب برات میں نہیں، شب قدر میں نہیں، ربیع الاول میں بھیجا، تاکہ پتہ چل جائے میرے یار کو، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو، میرے رسول کو، میرے نبی کو، میرے پیغمبر کو شعبان رمضان کے صدقے میں مقام نہیں ملا، بلکہ پوری کائنات کو اگر عظمت ملی تو میرے یار کے صدقے میں، میرے محبوب کے طفیل میں، حضور کو پیر کو پیدا ہوئے، اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں کسی تاریخ کو پیدا ہوئے، 2 کو یا 8 کو یا 10 کو یا 12 کو، اس مہینے میں اختلاف ہے، کسی نے 2 ربیع الاول کہا ہے، کسی نے 8 کہا ہے، کسی نے 10 کہا ہے، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس پر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی پوری دنیا کے مسلمان اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد مناتے ہیں، جشن آمد رسول کا دن مناتے ہیں۔ شارح بخاری علامہ امام احمد بن محمد قسطلانی شافعی مصری علیہ رحمہ اسی بات کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 تاریخ یعنی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور یہی بات محمد بن اسحاق اور دیگر علماء نے فرمائی۔ اسی بات پر تمام مکہ والوں کا قدیماً حدیثاً عمل ہے، اور مکہ والے آج تک 12 ربیع الاول کو آپ کے پیدا ہونے کی جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ زرقانی شریف جلد اول صفحہ نمبر 132 مدارج النبوت، مکہ شریف والوں کا ہر سال 12 ربیع الاول کو سرکار کی جائے ولادت پر حاضر ہونا، وہاں جا کر زیارت کرنا، اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے۔ علامہ ابن یسر نے تاریخ ابن الیسر جلد اول صفحہ نمبر 205، علامہ محمد بن اسحاق نے تاریخ ابن حشام اول صفحہ نمبر 167، علامہ طبری نے تاریخ طبری جلد 100 صفحہ نمبر 339، علامہ عبد الرحمن جامعی علیہ الرحمن شواہد النبوت جلد صفحہ نمبر 22 پر یہی بات لکھی ہے کہ سرکار 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو پوری دنیا میں محفل میلاد سج گئی، عرش پر محفل میلاد ہو رہی تھی، فرش پر جنت کے باغات میں بھی، فرشتوں کی محفلوں میں بھی اللہ نے فرمایا، جبریل عرض کی جی رب جلیل، فرمایا یار کی آمد کا وقت ہونے والا ہے، لہذا آسمانوں کے دروازے کھول دو،
جنت کے گیٹ بھی ہر طرف نور ہی نور، برسات، ہر طرف نور ہی نور برسات کر دو، پوری دنیا میں خوشیوں کے شادیاں بجا دو، تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں یہ ساری بزم کائنات سجائی گئی ہے۔ اب وہ زمین کو بھی پتہ چل گیا سرکار کی آمد ہے، آسمان کو بھی زمین نے گڑ گڑا کر بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بارگاہ رب لم یزل میں دعا کی، اپیل کی کہ اے خالق کائنات، اے مالک الملک، فرمایا کیا ہے؟ عرض کی مولا یہ بڑے بڑے پہاڑ میرے سینے پر ہے، بڑے بڑے پہاڑ یہ میرے سینے پر ہے، میرے سینے پر چلتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سینے پر ہوتے ہیں، قتل و غارت میرے اوپر ہوتے ہیں، کفر و شرک میرے اوپر ہوتے ہیں، شراب مجھ پر پی جاتی ہے، زنا مجھ پر ہوتا ہے، ہر طرف کے گناہ مجھ پر ہوتے ہیں، یا اللہ مجھ پر بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میرا کلیجہ مصیبت سے لبریز ہو چکا ہے، میرے حصے میں زحمت ہی زحمت ہے، اب مہربانی فرما، رحمت والا محبوب میرے اوپر بھیج دے تاکہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آسمان بولا اے رب کریم میں پاک ہوں، کرسی پاک ہے، لو پاک ہے، جنت پاک ہے، عرش پاک ہے، یہ سارے پاک ہیں، میرے پاس بھی تیرا یار بھی پاک ہے، اس پاک نبی کو، اس پاک حبیب کو میرے اوپر بھیج۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگے اے رب جلیل فرما، کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی مولا آسمان کہتا ہے یار میرے پاس آئے، زمین کہتی ہے میرے پاس آئے، فرمایا جبرائیل، اے جبرائیل، کیا فرمایا؟ اے جبرائیل تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کی مولا دونوں تیرے حبیب کے طالب ہیں، دونوں تیرے یار کے سوالی ہیں، اب تو ہی حاکم ہے، قادر ہے، فیصلہ فرما، ویسے ہی تو اتنا، ویسے میں تو اتنا جانتا ہوں جس نے تیرے محبوب کے خیرات مانگی تو نے اسے کبھی خالی نہیں موڑا، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل زمین کو بھی مبارک دے دے، یا آسمان کو بھی مبارک دے دے، محبوب دو بنائے گا؟ فرمایا نہیں، محبوب تو ایک ہے، پھر ہوگا کیا؟ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا زمین کو کہہ دے میلاد تجھ پر ہوگا، آسمان کو کہہ دے معراج تجھ پر ہوگا، زمین کو خوشخبری سنا دے کہ محفل میلاد تجھ پر ہوگی، آسمان کو کہہ دے محفل معراج تجھ پر ہوگی، زمین کو کہہ دے جشن میلاد تیرے سینے پر، آسمان کو کہہ دے جشن معراج تیرے سینے پر۔ خالق کے کائنات کا فیصلہ سن کر آسمان بھی خوش ہو گیا، زمین بھی مسکرا پڑی۔ ادھر رات بولی یا اللہ یار کو میرے دامن میں بھیج کیونکہ میں کالی ہوں، یار کو میرے دامن میں کیوں میں کالی ہوں؟ دین کہنے لگا مولا اپنا یار کو میرے روشنی میں بھیج کیونکہ میں تیرے یار کا غلام ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کی مولا یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو زمین آسمان کہہ رہے تھے۔ فرمایا ان دونوں کو بھی مبارکباد دے دو، ان کو کیسے راضی کرے گا؟ فرمایا جبرائیل میں قادر ہوں دونوں کو خوش کروں گا۔ عرض کی کیسے؟ فرمایا جبرائیل رات جا رہی ہوگی،
دین آ رہا ہوگا، میرا محبوب دنیا میں ظاہر ہوگا۔ قربان جاؤ سرکار کی آمد پر، جانثار ہو جاؤ محبوب کی عظمت پر، محبوب کی عظمت پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی محدث علیہ رحمہ میلاد النبوی صفحہ نمبر 43 میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب میرے فرزند کی ولادت با سعادت کا وقت قریب آیا، مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل میرے پاس ایک شربت کا پیالہ لے کر آئے جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا، کستوری سے زیادہ خوشبو دار تھا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ میرے ہاتھ میں دے کر بڑی محبت سے مجھے کہا، اشربی اے آمنہ، یہ شربت نوش فرما لو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، فَشَرِبْتُ، میں نے اس پیالے سے شربت پیا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اے آمنہ اور پیو، میں اور پیا، پھر کہا اور پیو، میں نے پھر پیا، حتیٰ کہ میں سیراب ہو گئی، کوئی گنجائش نہ رہی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، میں نے اس قدر شربت پیا لیکن اس شربت میں کمی نہیں ہوئی۔ کمی آتی بھی کیسے؟ وہ کوئی دنیا کا شربت تھوڑا تھا بھائی، وہ دنیا کا کوئی شربت تو تھا نہیں جو کم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ میرے اللہ نے آپ کے لیے جنت سے یار کی والدہ کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، جب میں نے شربت پی لیا، پھر حضرت جبرائیل میرے سامنے کھڑا، پھر حضرت جبرائیل میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور یوں کہنا شروع کر دیا، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا رسول اللہ۔ اظہر یا سید المرسلین، اے سارے نبیوں کے سردار، اب دنیا میں تشریف لے آئیے، ختم نبوت کے سلطان اب دنیا میں ظاہر ہوئیے، ختم نبوت کے سلطان اب دنیا میں ظاہر ہو جائیے، اے ساری کائنات کی رحمت اب دنیا میں آ جائیے، اے اللہ کے پیارے رسول اب دنیا میں جلوہ گر ہو جائیے۔ گویا کہ جبریل کہہ رہا تھا، لیکن ابھی سرکار نے اپنے نورانی قدم دنیا میں نہیں رکھے۔ پھر جبرائیل ہاتھ باندھ کر پکار پڑا، اظہر یا نور من نور اللہ، بسم اللہ، اظہر یا محمد بن عبداللہ، اے اللہ کے نور سے بننے والے اب آ جائیے، اللہ کی تعالیٰ کی برکت سے اے محمد بن عبداللہ دنیا میں تشریف لے آئیے۔ جب حضرت جبرائیل نے بسم اللہ کہہ کے سرکار کو آواز ماری تو پھر کیا ہوا؟ حضرت آمنہ فرماتی، مجھے آثار ولادت شروع ہو گئے۔ ادھر جبرائیل آوازیں مار رہا ہے، ادھر رات ختم ہو رہی ہے، صبح صادق کا وقت ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہو گیا، یعنی 22 اپریل کو صبح
4:20 کا ٹائم تھا جب حضرت آمنہ فرماتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو رات جاری تھی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، ظلمت جا رہی تھی، نور آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا، سویرا آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا حسین پیدا فرمایا، میرے آقا کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنی پیاری صورت ہوگی میرے محبوب کی، کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یار کو جب بنایا تو یار کی مرضی سے بنا، جیسے جیسے میرے آقا کہتے گئے خالق کائنات بناتا گیا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ بناوٹی نہیں، گڑھا ہوا نہیں ہے، منظوری نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ عقیدہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت سے لیا ہے کہ میرے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ارد گرد موجود ہیں، کسی بے ایمان نے، کسی گستاخ نے، کسی بے ادب نے میرے نبی کی شان میں اعتراض کیا تو حضرت حسان تڑپ گئے، عرض کی آقا، فرمایا حسان کیا بات ہے؟ عرض کی اگر اجازت دو تو چند اشعار ناز شریف کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ دشمنان نبی کو پتہ چل جائے تو اللہ کے نبی کی کتنی شان ہے۔ فرمایا حسان اگر نعت پڑھنی ہے تو ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے منبر بچھاؤں۔ سبحان اللہ۔ آقا اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس پر کھڑے ہو، تم میری نعت پڑھتا جانا، تم میری نعت پڑھنا تاکہ پتہ چل جائے نعت خواہوں کی، میرے گیت گانے والوں کی، میرے ترانے پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے منبر محراب بنانا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت حسان کے لیے مسجد میں منبر رکھتے تھے، کرسی بچھاتے، مسجد بچھاتے، کیونکہ اس اسٹیج پر مسند منبر پر کھڑے ہو کر حضرت حسان اللہ تعالیٰ کے حبیب کی شان بیان کریں، اپنے نبی کے گیت گائیں، امام الانبیاء کے قصیدے پڑھیں۔ تو جب حضرت حسان پڑھے تو صدارت نبی خود کرتے تھے، صحابہ اکرام سامعین بن کر سنتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری وہ محفل ہوتی گئی جس کی صدارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس محفل کی صدارت خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے۔ جب حضرت حسان نعت شریف پڑھ لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر حضرت حسان کو دعاؤں سے، انعامات سے نوازتے، پھر صحابہ سے فرماتے میرے صحابہ، آواز آتی جی آقا، فرمایا جاتا جانتے ہو کہ جب تک میرا حسان میری نعت پڑھتا رہا اس پر کتنا کرم ہوتا رہا۔ آواز آئی آقا ہمیں کیا پتا، آپ خود ہی اس کی تفصیل بیان فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میرا حسان میری شان کے قصیدے ترانے گاتا رہا، دشمنوں کو میرے ذکر سے جلاتا رہا، زمین پر میری نعت پڑھتا رہا، زمین پر میری نعت پڑھتا رہا۔ یوں ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، یعنی اللہ نے حضرت جبرائیل کے وسیلے سے، جبرائیل کے واسطے حسان کی مدد کرتا تھا۔
بخاری شریف مشکات شریف صفحہ نمبر 410 میں سبحان اللہ، یعنی مدد تو اللہ کرتا رہا ہے، لیکن کرتا جبرائیل کے وسیلے سے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت حسان کی مدد جبرائیل کے وسیلے سے کر سکتا ہے تو ہم غلامان مصطفیٰ کی مدد اپنے یار کے وسیلے سے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کوئی مدد مانگ کر تو دیکھیے۔ تو خیر حضرت حسان نے عرض کی آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تعریف کروں، نعت شریف پڑھوں، تو نعت پڑھ کر مسند بچھواتا ہوں، ممبر بچھ گیا، سج گئی، کرسی لگ گئی، میرے نبی کی صدارت حضرت سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، حضرت بلال، حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، دیگر صحابہ اکرام کے مبارک